اور اس تاریکی سے انسان کی روح نکلنا چاہتی ہے، اس تاریکی سے باہر آنا چاہتی ہے۔ وہ روشنی جو انسان کی روح کو اس تاریکی سے، اس ڈراؤنے ماحول سے نکالتی ہے، اسی روشنی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو انسان کو کفر کے اندھیرے سے نکالتی ہے، شرک کے اندھیرے سے نکالتی ہے، گمراہی کے اندھیرے سے نکالتی ہے۔ روشنی تو قرآن ہے، لیکن روشنی دکھانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ تو اس تاریک ماحول میں قرآن کی روشنی جو ذات دکھاتی ہے، انہی کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کی روشنی بھی لے اور در رسول سے اسے حاصل کرے۔ جب وہ در رسول سے قرآن کی روشنی لے کر اس تاریک اور ڈراؤنے ماحول سے نکل کر شارع عام پر آنا چاہے، دنیا تو دیکھ لیا آپ نے، یہ وہ تاریک بیابان ہے، اس سے نکالنے والی روشنی قرآن ہے، اور ہاتھ تھامنے والا ہاتھ وہ شافع محشر کا ہاتھ ہے، اور وہ شارع عام جس تک ہمیں جانا ہے وہ جنت کا راستہ ہے، جو آخرت کی منزل کو آسان کیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف جنہوں نے آقائے کائنات سید عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض صحبت سے اپنے آپ کو اس تاریک ماحول سے نکالا تھا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آقائے کائنات علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کیسے حالات میں دی تھی، کیسے دور میں دی تھی۔ یہ دور وہ تھا جہاں ہر گھر میں ایک بت موجود ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کا حال یہ تھا جب تک بت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو انہیں سجدے میں مزہ نہیں آتا تھا، انہیں عبادت میں لذت نہیں ملا کرتی تھی۔ قربان جائیں اس روشنی دکھانے والے پیغمبر کے روشنی دکھانے کے انداز پر کہ وہ جب تک بتوں کو نہ دیکھ لیں انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ان کی پیشانیوں کو ایک خدائے واحد کے آگے بے دیکھے جھکا دیا ہے انہوں نے۔ اب یہی ہے، اب خدا تو نہیں نظر آ رہا ہے لیکن سجدے میں لذتیں بھی مل رہی ہیں، رکوع میں بھی اطمینان میسر آ رہا ہے، قعدہ و قیام میں بھی ان پر کیفیت و سرور طاری ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اسلام وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی روح پر بھی اثر انداز ہوا کرتا ہے۔ کوئی جسم انسانی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر اسلام اثر انداز نہ ہوتا ہو۔ اسلام ہر ایک پہلو پر، ہر ایک حصے پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن انسان اس کا اثر قبول کب کرتا ہے؟ اثر تب قبول کرتا ہے جب وہ اس مکی مدنی روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اتباع کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جب تک وہ ان کی اتباع کا جذبہ نہ پیدا کرے تب تک اسلام کا اثر اسے اپنی روح پر، اپنے دل دماغ پر ہو کر دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جب ان کی اتباع کا جذبہ خالص ہو تو پھر اثر اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مصیبتیں جھیل کر بھی انسان اسلام سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کرتا۔ اتباع کا ذرا جذبہ دیکھیں، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، آقائے کائنات علیہ السلام ایک مقام پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضور نے دیکھا ایک شخص ہے، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔
کوئی کفریہ بات زبان سے نہیں کہی تھی، کوئی